اللهم صل على محمد وعلى آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ شرع لکم من الدین، راہ لگائی تمہارے لیے دین میں سے، ما وصی بہ نوح، جس دین کی وصیت کی نوح علیہ السلام نے، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ دین جس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے، ان اقیم الدین، یہ کہ قائم رکھو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ بازی مت ڈالو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکین پر جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو بندہ رجوع کرے۔ آپ کے سامنے یہ ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے دو لفظ کل آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو کیا تھا کہ ان اقیم الدین، دین پر قائم رہو۔ دوسرا لفظ کیا ہے کہ ولا تتفرقوا فیہ، دین کے اندر تفرقہ بازی مت ڈالو۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے جو بنے ہیں، اس کی وجہ ساری کی ساری یہ تھی کہ وہ لوگ اصل کے اندر خواہشات کے اندر مبتلا تھے۔ کوئی جاہ و مرتبے کے اندر، کوئی ریاست کا طالب تھا، کوئی مال کا حریص تھا، کوئی لالچی تھا۔ تو اس سے کیا ہوا، آپس کے اندر ایک دوسرے کے درمیان حسد پیدا ہوا۔ تو حسد پیدا ہونے سے اگلا مرحلہ کیا پیدا ہوا کہ حسد جب ہوا تو پھر آپس کے اندر لوگ فرقے بازی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو پھر یہ جو فرقے آپس کے اندر جو تفریق ہوئی صرف اور صرف دنیا کی وجہ سے، تو لوگوں نے اس کو کیا کیا، اسی فرقے بازی کو دین کے اوپر لادنا شروع کر دیا، دین کو آڑے لے لیا۔ اب دین کو کیا کیا کہ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ اور ہے، میں اور ہوں، تو اس سے انہوں نے کیا کیا کہ دین کے اندر بھی تفرقہ بازی ڈال دی۔ تو مال کی جو محبت ہے، یا انسان کو ریاست کی جو حب ہے، حب مال، حب ریاست ہے، جو دل کے اندر انسان کی حریص پن ہے، انسان لالچی ہے، تو یہ جو انسان کو لالچ پن ہے، یہ انسان کو اصل کے اندر یہ دین سے بھی انسان کو دور کر دیتا ہے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے پیدا ہوئے، اس سب کی وجہ کیا بنی، صرف اور صرف دنیا کی محبت، حب مال، حب جاہ، یہ اصل وجہ تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اصل کے اندر یہ لوگ کیا ہوئے، ولا تتفرقوا فیہ، اللہ نے حکم دیا کہ تم تفرقہ بازی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج کی جو آیت کریمہ کے اندر جو بات سمجھانی ہے، دو لفظ ہیں جو مختصر طور پر آپ کے سامنے بات سمجھانی ہے۔ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکین پر وہ چیز بھاری ہوئی جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے جو ان کے لیے بھاری ہے، وہ سمجھانی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کے دو طریقے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلی بات جو اللہ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین، کہ مشرکین پر وہ چیز بھاری ہوئی جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ بھاری چیز کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، دعوت توحید ہے۔ وہ کس کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ کافروں کے لیے آپ بیشک نماز پڑھتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جب آپ ان کے دین کے اوپر جب بات آئے گی، ضرب آئے گی ان کے اوپر، تو وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے، لا والی، لا ایک تلوار ہے جس کی چیز کے اوپر چلتی ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو کافروں کو سب سے مشکل جو بات ہے وہ کیا تھی، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے بت جو ہیں وہ 360 بت بنا کر انہیں خدا اپنی طرف سے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور ہر دن کے لیے ایک خدا تھا۔
اور اس کی طرح کوئی بارش والا ہے، کوئی بچے دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی کھیتیاں اگانے والا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ہر ایک کے لیے ایک خدا منتخب کیا تھا. تو وہ کہتے کیا تھے کہ جب ہمارے 360 جو خدا ہیں وہ نہیں کچھ کر رہے تو ایک خدا کیا کرے گا. تو یہ بات ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے بھاری چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں. وہ دعوت کیا تھی؟ کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی دعوت تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ توحید ہے، اس کی جو دعوت ہے آپ ان کو دیتے ہیں. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے، اور ہدایت کے ملنے کی دو صورتیں ہیں، دو طریقے ہیں. ایک تو کیا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کر دیتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو خالص اپنے گھر کے لیے ان کو چن لیا. تو قرآن پاک کے اندر جب بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ نے مخلص فرمایا. مخلص کا معنی چنا ہوا. تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اختار علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وختار علی اصحابی، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا چناؤ کیا ہے تو میرے لیے میرے صحابہ کا چناؤ کیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو صحابی ہونا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی انتخاب کیا ہے. اب جب جو چیز ایک ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا کرتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی بندہ محنت کرے، کوشش کرے، وہ کہے کہ میں نعوذ باللہ صحابی بن جاؤں، نہیں بن سکتا. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کوشش کروں نعوذ باللہ میں نبی بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اب اس کے اندر بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ کرم ہے. جس کو چاہے اپنے کام کے لیے اللہ چن لے. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان سب کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. اسی طرح یہ صحابہ بنے تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. یا اسی طرح اولیاء اللہ ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے، بندے کا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے. ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ فضل عطا کر دے. دوسری چیز کسبی ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں اپنی طرف جو بندہ رجوع کرتا ہے. اب اس کی کوشش کیا ہے؟ بندہ ہے، انسان ہے، وہ کوشش کرتا ہے. مثال ایک بچہ ہے، آپ اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو وہ کیا حافظ بن جاتا ہے. حافظ بننے کے بعد وہ کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہے، آخر کار وہ کیا بن جاتا ہے؟ عالم بن جاتا ہے. پھر اسی طرح عالم بننے کے بعد وہ اگلا اور محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ مفتی بن جاتا ہے. تو انسان کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ ایک عالم بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے. اسی طرح محدث